میں آپ کو کچھ ایکسکلوسیو انفارمیشن دینے جا رہا ہوں. ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہوں نے ہینڈلر کا کردار ادا کیا. کانسپریسی امریکہ کی تھی. دس از ویری ڈینجرس. ہم یہ کام نہیں کر سکتے اور یہ کام نہیں ہوا. تو اس کے اوپر عمران خان صاحب اپسیٹ ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میں آپ کو کچھ ایکسکلوسیو انفارمیشن دینے جا رہا ہوں. عمران خان صاحب جس وقت پرائم منسٹر تھے اور جب نو کانفیڈنس ان کے اگینسٹ وہ ہو چکی تھی اور اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ایک ایفرٹ تھی ان کی کہ اور انیشلی تو وہ بالکل بڑے مطلب ہے کہ کانفیڈنٹ تھے کہ جی نو کانفیڈنس ان کے اگینسٹ کامیاب نہیں ہو سکتی. اور پھر جس وقت کولیشن پارٹنرز جو ان کے تھے اس وقت ابھی انہوں نے مطلب ہے کہ جوائن ابھی کرنا شروع کر دیا تھا. ابھی جوائن فارملی نہیں کیا تھا لیکن ایک چیز نظر آ رہی تھی کہ جی ایم کیو ایم جو ہے وہ پی ایم ایل کیو جو ہے باپ جو پارٹی ہے وہ لگ رہا تھا کہ اپوزیشن کے ساتھ ان کا مطلب قربت بڑھتی جا رہی ہے اس وقت کی اپوزیشن کے ساتھ. تو اس وقت انہوں نے اس وقت کے مطلب ہے کہ جب عمران خان صاحب نے جب سچویشن دیکھی تو ان کی ایک میٹنگ ہوئی آرمی چیف کے ساتھ. اس میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی شامل تھے اور اس میٹنگ میں عمران خان صاحب نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ان کو کانٹیکٹ کرنا چاہیے, ان کو ٹیلی فون کالز کرنی چاہیے, ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کو ان کو کال کرنا چاہیے, ایم کیو ایم کو اور باپ پارٹی کو, اور ان کو کال کر کے یہ بتانا چاہیے کہ ان کو عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ ہی رہنا چاہیے اور ان کو ان کا ساتھ چھوڑ کر تو اپوزیشن کی جو نو ٹرسٹ ہے اس میں ان کو پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ وہ بات تھی جس کے اوپر جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو کہ آلریڈی ان کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ اب ہم نے پولیٹیکل کسی بھی قسم کے پولیٹیکل میٹر میں انوالو نہیں ہونا. ہم نے جو اس قسم کے جو پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں اس میں ہم نے دور رہنا ہے اور کسی بھی قسم کی مداخلت نہیں کرنی ماضی میں جو بھی کچھ ہوتا رہا. سو اس ڈیسیژن کی وجہ سے انہوں نے مطلب کہ پرائم منسٹر اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو یہ بتایا گیا کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے اور یہ کام نہیں ہوا. تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر عمران خان صاحب اپسیٹ ہوئے. اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے یہ بات بھی کی اور وہ اس میں جس میں کہ 3 آپشنز کی بات آپ کو بتایا کہ جی 3 آپشنز میرے پاس لے کے آئے آرمی چیف, اور ان آپشنز میں یہ تھا کہ جی آپ ڈیزالو کر دیں اسمبلی, اور ایک یہ تھا کہ ریزگنیشن دے دیں, اور 2-3 آپشن تھے. انہوں نے کہا کہ میں 2 آپشنز تو انہوں نے کلیئر کٹ ریجیکٹ کر دیے اور انہوں نے کہا کہ صرف ایک آپشن یہ تھا کہ میں اسمبلی ڈیزالو کرنے والی بات باقی ان ایکسیپٹیبل تھے میرے لیے. تو وہ بات انہوں نے آپ کو بتایا جب پرائم منسٹر تھے اس وقت بھی انٹرویو میں انہوں نے کہی. لیکن اس وقت جو ہے آپ کو بتایا کہ اس وقت بھی پھر ایک ملٹری کی طرف سے رسپانس آیا اور بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں یہ ہوا تھا. اور یہ چونکہ کہا گیا اس کے اوپر کنٹروورسی ہو گئی کہ جی کیا ملٹری یہ آپشن لے کے آئی تھی یا یہ آپشن عمران خان صاحب کے اپنے آپشن تھے. اس کے اوپر ملٹری کی سائڈ سے مطلب ہے کہ ایک رسپانس آیا اور یہ کہا گیا کہ ہمیں تو بلایا گیا تھا, اور پرویز خٹک صاحب کی جو میری اطلاعات یہ ہیں کہ پرویز خٹک صاحب نے بیسیکلی ٹیلی فون کال کیا تھا آرمی چیف کو اور انہیں ریکویسٹ کی تھی کہ پرائم منسٹر آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں یہی آپشنز کے اوپر. سو میوچولی ڈسکس کیا انہوں نے. جو آرمی چیف بھی وہاں پہ گئے, پرائم منسٹر ہاؤس میں وہ میٹنگ ہوئی تھی جس میں آرمی چیف بھی شامل تھے, جس میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی شامل تھے, عمران خان اور ان کے کچھ کولیگز جو تھے اس وقت جو منسٹرز تھے لائک پرویز خٹک اور کچھ اور لوگ شامل تھے. تو وہاں پہ یہ آپشنز ڈسکس ہوئے, وہی جو 3 آپشنز کی بات تھی. تو اس میں عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جو آپشن ایکسیپٹیبل ان کو یہ ہے کہ نو کانفیڈنس جو موشن ہے وہ اپوزیشن اپنے وڈرا کر لے, اور جب وڈرا کر لے گی تو وہ پھر یہ ہے کہ جی وہ اسمبلی کو جیسے ہی ہوتا ہے وڈرا ہوتا ہے تو اسمبلی کو وہ ڈیزالو کر دیں گے. تو باقی انہوں نے ریزگنیشن کے آپشن کو کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی میں جو ہے کہ ریزائن کر دوں, اور یہ بھی آپشن کہ جی نو کانفیڈنس گو ہیڈ, چونکہ آلریڈی آپ کو پتا ہے نو کانفیڈنس آ چکا تھا کہ جی یہ کہ جی نو کانفیڈنس کے ذریعے ان کی حکومت نکالی جائے. کیونکہ اس وقت تک یہ بالکل کلیئر ہو چکا تھا کہ جی ان کے جو الائز تھے اس وقت ایم کیو ایم کا فیصلہ ہو چکا تھا, باپ پارٹی کا فیصلہ ہو چکا تھا, اور انہوں نے جوائن کر لیا تھا جو اپوزیشن کی اس وقت کی جو اپوزیشن کی پارٹیز تھیں. اب اچھا اس لحاظ سے جب یہ ہوا تو اسی دن جب پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ ہوئی تو وہیں سے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی وہ چلے گئے. انہوں نے جا کے میٹنگ کی اپوزیشن کے رہنماؤں کے ساتھ جس میں
آصف علی زرداری صاحب بھی وہاں پہ شامل تھے, شہباز شریف صاحب بھی اور مولانا فضل الرحمان. تو ان سے وہ جب ڈسکس کیا تو انہوں نے یہی 3 آپشنز, اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہاں کسی قسم کی ہم انٹرفیئرنس نہیں چاہتے, لیکن چونکہ یہ بات ڈسکس ہوئی پرائم منسٹر کے ساتھ تو وہ ایک کہتے ہیں کہ ایمیکیبلی یہ مسئلہ سیٹل ہو جائے اور یہ مسئلہ حل ہو جائے. تو اس کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ ہم پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں بلکہ یہ چیز لے کے آئے ہیں کہ پرائم منسٹر اس چیز کے اوپر اگری کرتے ہیں, یہ 3 آپشن ہیں, اس کے اوپر پرائم منسٹر اگری کرتے ہیں, تو اگر آپ اگری کر لیں تو یہ مسئلہ کم از کم ایمیکیبلی ریزالو ہو جائے گا. لیکن اس وقت تینوں لوگوں نے, شہباز شریف صاحب نے بھی, آصف علی زرداری نے بھی اور مولانا فضل الرحمان نے بھی, تینوں لوگوں نے یہ کہا کہ یہ چیز ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور ہم اپنی اسی جو نو کانفیڈنس کی موشن ہے ہم اس کو پریس کریں گے. اور یہ بات پھر ظاہر ہے کنوے کر دی گئی عمران خان صاحب کو, اور پی ٹی آئی کی ظاہر ہے لیڈرشپ اس لحاظ سے تھوڑا سا اپسیٹ, مطلب یہ ظاہر ہے تھی کہ جی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو مطلب ہے کہ ایک آپشن لے کے گئی تھی, امید یہ تھی کہ جب آپشن یہ لے کے جائیں گے تو وہ تسلیم کر لیں گے, جبکہ انہوں نے یہ تسلیم نہیں کیا. اچھا ایک اور میں آپ کو بتا دوں جو ایک اور چیز جو میرا خیال ہے بالکل عمران خان صاحب کو جس نے ڈیفینیٹلی اپسیٹ کیا, اور وہ یہ تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ جو کانسپریسی والی بات تھی, امریکی مراسلے والی بات تھی, جس وقت یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو لاسٹ ان کی اپنی میٹنگ پرائم منسٹر عمران خان جس وقت وزیر اعظم تھے, انہوں نے جب وہ میٹنگ کی تو اس میں ظاہر ہے یہ بات تو طے ہو گئی کہ جی وہ مراسلہ تھا, وہ مراسلہ اوفینسو تھا, وہ اس مراسلے کے اگینسٹ ڈیمارش ہونا چاہیے, اور اس قسم کا مراسلہ جو ہے امریکہ کی طرف سے کوئی ایسی چیز کو کنوے کرنا یہ ان ایکسیپٹیبل ہے, مداخلت ہے, یہ سب چیز تو ایگری کر گئی. لیکن عمران خان صاحب نے اسی میٹنگ میں یہ بھی کہا تھا کہ جی یہ کانسپریسی ہے, اور انہوں نے امریکن کانسپریسی کی بات کی کہ یہ کانسپریسی ہے سب کچھ. تو اس کے اوپر ملٹری سائڈ جو تھی انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا, اور انہوں نے کہا جی کہ کوئی اس قسم کا ایویڈنس نہیں ہے اویلیبل کہ یہ کانسپریسی تھی, جی ہاں مراسلہ تھا, اور ڈپلومیٹک جو آپ کے ریلیشن شپ ہوتے ہیں اس میں اس قسم کے مراسلے آ جاتے ہیں, اس قسم کی انٹرفیئرنس ہوتی ہے, اور جس کا مطلب ہے کہ جنرلی عام طور کے اوپر جس میں آپ پھر ریئیکٹ کرتے ہیں اسی لحاظ سے ڈپلومیٹک طریقے سے, اور وہ ڈیمارش ایشو کرنے کی بات تھی اور وہ ڈیمارش ایشو ہو بھی گیا. اچھا یہ بیسیکلی 2-3 ایسے واقعات تھے جو جس سے ظاہر ہے عمران خان صاحب کی ایک ڈس اپوائنٹمنٹ تھی ٹورڈز اسٹیبلشمنٹ, اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ چیزیں اگر فرض کریں ان کو ان کے لیے کر دی جاتی تو وہ ظاہر ہے ان کی حکومت نہ جاتی اور سب کچھ. اچھا اس میں ایک اور آپ کو بات بتا دوں کہ یہ جو ابھی چونکہ عمران خان صاحب نے ہینڈلر کی بھی بات کی, عمران خان صاحب میر جعفر اور میر صادق کی بار بات کر رہے ہیں, اور ان کے ایک میں نے جیسے 2-3 دن پہلے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ان کے جو ریلیز منسٹر تھے نور الحق قادری صاحب, صاحبزادہ نور الحق قادری صاحب, انہوں نے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں جیو میں آ کے کہا تھا, اور انہوں نے کلیئر کٹ کہا تھا کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے اکٹھے کیے لوگ, یہی جو اپوزیشن کے لوگ ہیں, اور ان کو اکٹھے کیا اور پھر اسی وجہ سے ان کے خلاف لو کانفیڈنس ہوا. اب دیکھیں جو بات اپسیٹنگ ہے نا, جو بات یعنی ملٹری کی انٹرفیئرنس, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس پولیٹیکل میٹرز میں, وہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک میں ہوتی رہی ہے, وہ کوئی ایک ایسی نئی چیز نہیں. لیکن جو چیز بڑی خطرناک ہے اور جس کا مطلب ہے کہ ڈائریکٹلی بات نہیں کی عمران خان صاحب نے, لیکن انڈائریکٹلی جو بات کرتے ہیں یا ان کے کچھ لوگوں نے ڈائریکٹ بات کی, جیسے میں نے آپ کو بتا دیا, آپ کو نور الحق قادری صاحب کی بات کی, وہ یہ کہ جی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے, جو ملٹری لیڈرشپ ہے, مطلب ہے کہ انہوں نے ہینڈلر کا کردار ادا کیا. کانسپریسی امریکہ کی تھی, انہوں نے ہینڈلر کا کردار ادا کیا اور پھر ان لوگوں کو اکٹھا کر کے تو ان کی گورنمنٹ چلے گی. دس از ویری ڈینجرس. میں آپ کو بتاؤں یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ آپ کس طریقے سے اس قسم کا آپ ایلیگیشن لگا سکتے ہیں اپنی مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, جو بہت ہی خطرناک بات ہے. اس لیے یہ ان یوزل چیز ہے, ڈینجرس بھی ہے اور یہ ان یوزل چیز بھی ہے. لیکن اینی ہاؤ اس کے باوجود میں کہتا ہوں, آج میں نے عمران خان صاحب کی کوئی اسٹیٹمنٹ میں وہ سن تو نہیں سکا, لیکن میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے آج شاید ایک ویڈیو میسج میں یہی بات کی کہ جس قسم کی شہباز شریف صاحب نے بات کی کہ جی انہوں نے اداروں کے اوپر یا وہی ملٹری کے اوپر جنرل اٹیک کیا عمران خان نے. لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں, غدار یہ جو شہباز شریف ہیں اور غدار نواز شریف ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو اس سے ڈسٹنس کیا. اچھی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں, جو بھی آپ کے ذہن میں ہے, جو بھی ماضی میں ہے. ایون نور الحق قادری صاحب کی بات جو ہے میں کہتا ہوں وہ بھی ہو گئی. اپنے آپ کو پیچھے کریں, 1-2 اسٹیپ اپنے آپ کو پیچھے کریں, تاکہ یہ جو
اس قسم کا ماحول بن گیا ہے کہ اداروں کو بھی فوج کے متعلق اور اس طرح پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے جیسے اٹیکس کیے اس کے اوپر یہ چیز ساری کی ساری رکنی چاہیے. اور اگر اس سے پی ٹی آئی پیچھے ہٹتی ہے تو یہ خوش آئند بات ہے. عمران خان صاحب پیچھے ہٹتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. اس سے پیچھے ہٹیں اور میری دعا یہ ہے کہ پھر پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے لیے جو بھی ایشوز ہیں آپ پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں آپس میں مل بیٹھ کے گورنمنٹ کے ساتھ گورنمنٹ کو انوائٹ کرنا چاہیے, مل بیٹھ کے تو مسئلے حل کریں تاکہ ہم اچھے طریقے سے آگے پروسیڈ کریں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.